الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی طاقت دی ہے. وہ طاقت پروگریسو ہے، وہ سیکھتی ہے، وہ روزانہ اوپر کی طرف جاتی ہے، ترقی کرتی ہے، اور یہ صرف انسانوں کے پاس ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے. اور وہ طاقت ہے سوچنے کی طاقت. کون سی طاقت؟ سوچنے کی طاقت. دا پاور آف تھنکنگ. یہ سوچنے کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ انسان ایک لمحے میں ساری کائنات کو سوچ سکتا ہے نا بھائی؟ ہم سب لوگ نماز کے لیے نیت کرتے ہیں، تو جو نیت ہم نے سیکھی ہوتی ہے اس کو پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز جمعہ فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، لیکن سوچنے میں آپ کو مائکرو سیکنڈز لگتے ہیں، ہے نا؟ اسی کا نام نیت ہے، دل کے ارادے کا نام. تو یہ سوچ بڑی پاورفل چیز ہے. لیکن کام کی بات یہ ہے کہ صرف سوچنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ سوچنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. سوچنے کے بعد جب انسان اس سوچ کو عمل میں تبدیل کرتا ہے تب اس کی منزلیں طے ہوتی ہیں، تب اسے خیر ملتی ہے یا شر. ایسا ہی ہے نا؟ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا سا ایکسٹرا پاور دی ہے کہ وہ ہمیں مینیپولیٹ کرتا ہے، ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے. آپ سب نے فضائل اعمال میں وہ پڑھا ہوگا کہ شیطان وسوسے کیسے ڈالتا ہے. تو وہ مچھر کی طرح بیٹھتا ہے اور وہ انجیکٹ کرتا ہے وسوسے کو. لیکن اگر انسان کے ول پاور مضبوط ہو اور اس کے پاس قوت ارادی ہو، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، اس سے زیادہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. میرے بارے میں مجھ سے زیادہ صرف اللہ جانتے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں جانتا. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، ہاں وہ عذر کرتا رہے تو الگ بات ہے. I will do it tomorrow، پھر کر دوں گا، پھر کر لوں گا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، جس کو پروکراسٹینیشن کہتے ہیں. تو صرف سوچنے سے میرے پیارے بچوں کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کرنا ہوگا عمل. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب ایز اے نبی جانتے ہیں، ہدایت کا چراغ، سرکار دو عالم. لیکن اگر آپ اس دنیا کے بڑے بڑے سائیکالوجسٹ کی بکس پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ان کے تھاٹس ہیں، جو ان کے سینٹنسز ہیں، جو ان کی تھیوریز ہیں، یہ ڈیرائیوڈ ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سائیکالوجسٹ ہے ہی نہیں، کوئی نہیں ہے. جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی کرتے ہیں وہ آخری منتہا ہوتا ہے. جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن. کتنا سمپل سا جملہ ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، میک موسٹ آف اٹ. 5 چیزوں کو
اس میں سب سے پہلے شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ اب اس سے بڑا کوئی فلسفہ لا کر دکھا دے، اس سے بڑا کوئی فلسفہ نہیں ہے اس دنیا میں، کہ ابھی جوانی ہے اور ایک وقت آئے گا جب یہ جوانی ڈھلے گی، بڑھاپا آئے گا، ساری نلے کی طاقت جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی، گوشت ہڈی سے الگ ہو جائے گا۔ ابھی تو ایسے بال بنانے میں بڑا مزہ آتا ہے آئینے میں دیکھ کر، کبھی یہاں کی کبھی یہاں کی، ہے نا، کبھی کھڑے کبھی ادھر سے، بٹ ایک وقت آئے گا کہ آئینہ دیکھنے کا دل نہیں کرے گا، بہت جلدی آ جائے گا، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرا تو آ گیا ایسا لگتا ہے، داڑیاں سفید ہو گئی، بڑھاپے کے آثار آ گئے، دانت کمزور ہو گئے، سب کا آئے گا۔ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آپ سب کے پاس ہے ماشاءاللہ، اور کچھ لوگ جلدی، اور بچے ہیں جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے۔ یہ جو طاقت اور یہ جو پاور ہے، یہ ہمارے تھاٹس کو، ہمارے تھنکنگ کو عمل میں تبدیل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ چلا گیا تو پھر کچھ نہیں کر سکتے آپ دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، آپ ان کی زندگی پڑھیے، دیکھیے آپ، وہ 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال میں انہوں نے سب کچھ کر دیا، ملینئر بلینئر سب بن گئے، راکٹ بنا دیا، کمپیوٹر بنا دیا، سب 25 30 بہت بہت 35 سال۔ فیس بک والے کو تو جانتے ہو آپ لوگ، کتنے سال کا ہے وہ؟ مجھ سے چھوٹا ہے جی۔ یہی عمر ہے کرنے کی۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الحی فرنگی محلی اللکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، 38 سال کی عمر تھی ان کی۔ کتنی؟ میں 40 سال کا ہو چکا ہوں۔ انہوں نے اتنی کتابیں، اتنے صفحات لکھ دیے کہ اب تک میں پڑھ نہیں پایا۔ انہوں نے لکھ دیے ہیں، جس کتاب پر اٹھاؤ عربی میں حاشیہ، عربی میں کتابیں، فقہ پر، اصول فقہ پر، قانون پر، اس پہ اس پر، 38 سال کی عمر میں۔ جوانی یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس لیے جب قیامت کے دن ہم لوگ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو سوال ہوگا الگ سے جوانی کا۔ عمر کا تو سوال ہوگا نا، لیکن اس میں الگ سے جوانی کا سوال کیسے ہوگا؟ اس کو میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ امریکہ سے آپ کے پاس پارسل آیا، امریکہ والے نہیں، یہ دبئی والا لے لیتے ہیں، دبئی سے آپ کے پاس پارسل آیا، آپ کے بھائی نے، آپ کے چاچا نے بھیجا ایک پارسل، اس میں کپڑے ہیں اور جو ہے وہ بہت سارا دوسرا بہت کچھ سامان ہے، کچھ عطر ہے، کچھ تسبیح ہے، کچھ مصلی ہے، اور ایک آئی فون 15 پرو میکس بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب فون کریں گے وہاں سے چاچا تو پوچھیں گے بیٹا سامان مل گیا؟ اب وہ آئی فون 15 پرو میکس ملا یا نہیں ملا؟ الگ سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے؟ بتاؤ مجھے، یا اگنور کر دیں گے؟ کیا کہتا ہے آپ لوگوں کا دل، کیا کہتا ہے؟ سوال ہوگا نا الگ سے۔ یہی ہے آپ کی جوانی، اور یہ ڈبہ ہے آپ کی عمر۔ یہ ڈبہ اللہ نے عمر دے دی، ابھی بچپنا ہے، 14-15 سال تک فری، آپ گھومتے رہو، رومنگ فری، انٹرنیشنل رومنگ بھی فری، کچھ بھی مسئلہ نہیں۔ اس کے بعد جب آپ بالغ ہو گئے تو اب آپ کا ٹیرف شروع ہو گیا، اب ریچارج کرنا ہوگا، فری میں انٹرنیٹ نہیں ملے گا، یہ زندگی آپ کی پیڈ لائف ہے۔ تو یہ جو جوانی آپ کو ملی ہے، اس کے بارے میں الگ سے اللہ کل قیامت میں سوال کریں گے۔ اگر اس وقت لیٹس سپوز ہے نا کہ میرا انتقال ہو گیا، یا آپ میں سے کسی کا بھی انتقال ہو گیا، کیا اس وقت میں اللہ کے سامنے اگر پہنچوں گا تو کیا اللہ مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے، یا میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لائق خود کو پاتا ہوں؟ یہ ہے سوچ۔ یہ سوچ آپ کو دا موسٹ انٹلیکچوئل پرسنالٹی آن دا پلانٹ بناتی ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند ترین انسان وہ ہے جو خود کو پہچانے، یعنی یہی ہے بصیرہ، الٹے پلٹے کام نہ کرے، خود کو پہچانے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے صرف سوچے نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، اور قرآن کا دور بھی کرنا ہے، اور سنتیں بھی سیکھنی ہیں، دعائیں بھی سیکھنی ہیں، چلو پلاننگ کرتے ہیں، اگلا سیمسٹر شروع ہوا ہے، لیٹس پلان اٹ آؤٹ، کھانا بنایا، یہ کروں گا یہ کروں گا، یہ صرف سوچا، عمل نہیں کیا۔ وعمل لما بعد الموت، تو سوچ کی صلاحیت کو عمل میں بدلنا۔
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک شخصیت کا ایک الگ پہلو ہے ایز اے سائیکالوجسٹ، ماہر نفسیات۔ جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ ایک صاحب سے جماعت میں ملاقات ہوئی، وہ بیٹھ کر سوتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، بیٹھ کر کیوں سوتے ہیں آپ؟ کہنے لگے وہ میرا ایسوفیگس کا جو ریٹرننگ وال ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا ہے، میں اگر لیٹوں گا تو پورا کھانا باہر آ جائے گا۔ زندگی بھر کے لیے بیٹھ کر سونا ہے ان کو، یا کھڑے ہو کر لٹک کر سونا ہے ہوا میں۔ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش آ گئی تو، اس لیے صحت کو، ابھی صحت ہے ہمارے پاس، ابھی ہمیں ٹھنڈی نہیں لگتی، ابھی بیمار بھی بہت کم لگتی ہے، کھیل کود لگے رہو، کوہنی لگ جائے کہیں تو سپر پاور ہے میرے پاس۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ صحت ختم ہو جائے گی، اور سب کی ختم ہوتی صحت۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، ہم کو جو لوگ پسند ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم اور جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ تھوڑا سا آڈ مثال لیتے ہیں، آڈ۔ کوئی گانا پسند ہے کسی سنگر کا، ہے بھائی پسند ہے تو ہے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے کہ اللہ یہ پسند نکال دے۔ جیسا ہم بننا چاہیں نا ویسے دعا مانگنی چاہیے فوراً، اللہ میرا دل یہ گناہ کرنے کا کرتا ہے، پلیز اللہ میرے اس حال کو بدل دے، اللہ ہی بدلنے والے ہیں۔ کسی کا گانا اگر پسند آ گیا تو ہم یوٹیوب پر اس کی پلے لسٹ ڈھونڈتے ہیں یا نہیں ڈھونڈتے؟ بتاؤ، ڈھونڈتے نا یار، پلے لسٹ ذرا نکال تو کیا گانا گایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سونے کی بس وہی ایک دعا یاد ہے آج تک، کون سی؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ پلے لسٹ کہاں ڈھونڈی ہم نے؟ کوئی پلے لسٹ تلاش کی؟ کوئی دعا لسٹ تلاش کی ہم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بھی دعا بتائی ہے سونے کی جو اور زیادہ پاورفل ہو، اور زیادہ میننگ فل ہو؟ تلاش کیا ہم نے؟ نہیں تلاش کیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ تو ایک دعا بتائی اس کے لیے، من ان ارد الی ارذل العمر، کہ اے اللہ مجھے بچا لے اس بات سے کہ میں لوٹا دیا جاؤں عمر کے بدترین مرحلے تک، ایسے مرحلے تک جہاں میں نہ خود سے کھا سکوں، نہ پی سکوں، نہ ضروریات پوری کر سکوں، یا اللہ اس سے پہلے مجھے اس دنیا سے اٹھا دے۔ تو صحت، بیماری، پھر پیسے بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال کو غنیمت جانو فقیری آنے سے پہلے۔ ابھی تو پیسے ہیں تو فوراً ہے نا، تین کیمرے والا، 2 کڈنی والا موبائل لے لیا، اور یہ لے لیا، وہ لے لیا، پھر ای ایم آئی بھی چالو کر دی۔ آج کل ہم لوگ ای ایم آئی بھی چالو کرتے ہیں نا، کریڈٹ کارڈ والے بھی بچے ہوں گے مجھے لگتا ہے، ای ایم آئی پی ایم آئی لگا دیا پھر۔ لیکن یہ مال ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ مال ہمیشہ ہے ہی نہیں، یہ دوسروں کے پاس چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس مال کا صحیح استعمال کرو، اور کیا کرو؟ اسے غنیمت جانو، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرو۔ اور کیا فرمایا؟ چوتھی چیز، مشغولی سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ مشغولی یعنی آپ سب لوگ بزی ہونے والے ہو، سب کی شادی ہوگی، سب کے بچے ہو جائیں گے، پھر ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ ابھی مشغولی، یہ دی بیسٹ ٹائم آف دا لائف ہے آپ کا، جس کو آپ پڑھائی میں لگا سکتے ہو، اپنی تربیت میں لگا سکتے ہو، ٹو گرو یور کنیکشن وتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ سے لو لگانے کے لیے۔ رات کو اٹھ رہے ہیں، تہجد کے لیے جا رہے ہیں، ایک تو کوئی اٹھ رہا ہے تو اس کے دماغ میں عجیب سے خیالات ہیں، اللہ اس خیال کو بدل دے۔ آپ سب کے پیچھے خاص طور پر شیطان پڑا ہوا ہے، خاص طور پر۔ اس لیے شیطان کا توڑ ہے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ ہمیشہ جس وقت شیطان بہکانے کی کوشش کرے، فوراً اللہ کا تذکرہ یاد کر لیا، اللہ یہ شیطان بہکا رہا ہے، پلیز اس کو کنٹرول کیجئے نا۔ وہ کر لیں گے کنٹرول، لیکن یہ کہنا ہوگا، صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر آخری چیز، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، حیاتک قبل موتک۔ تو اس سے بڑی کوئی فلسفیانہ بات ہے، اس سے بڑی کوئی تھیوری ہے اس دنیا میں
کہ مرنے سے پہلے کیا کر لو؟ غنیمت جان لو زندگی کو. ایک لمحہ بھی تمہارا نہیں ہے. یہ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لینڈ کیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ آپ اللہ کو راضی کر سکو. تو یہ 5 چیزیں تھیں. صرف سوچنے سے ہمارا کام نہیں بنے گا، بلکہ سوچ کو کس میں کنورٹ کرنا ہے؟ عمل میں کنورٹ کرنا ہے. اور کون سے عمل میں؟ بری سوچ کو کل کر دینا ہے، اس کو عمل میں کنورٹ نہیں کرنا. ورنہ آپ لوگ کہیں گے ارے مفتی صاحب نے کہا تھا سوچ کو عمل میں کنورٹ کرنا ہے، اب تو میں انسٹاگرام کی ریل بناؤں گا بیٹھ کر. یار میں نے سوچا تھا اس کو عمل میں نہیں. بری سوچ کو عمل میں کنورٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ اچھی سوچ کو عمل میں کنورٹ کرنا ہے، جس کو نیت کہتے ہیں. سوچ یعنی نیت. اور کمال کی بات ہے اللہ کی طرف سے نیت پر ایک نیکی مل جاتی ہے. نیک کام کرنے کی صرف نیت ہے اگر آپ کی، تو آپ نے تہجد پڑھنے کی نیت کر لی لیکن سچ والی نیت، تو پھر آپ کو تہجد پڑھنے کے لیے ثواب کے طور پر ایک نیکی اللہ کی طرف سے مل جائے. اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط کریں. یہ آپ کے ایجوکیشن کی بنیاد ہے. ورنہ اگر آپ کا تعلق اللہ سے نہیں جڑا تو آپ لٹریٹ تو بن جائیں گے، پڑھے لکھے تو بن جائیں گے، لیکن ایجوکیٹڈ نہیں بنیں گے. اقرا کو بسمی کے ساتھ ملانا ہے. اقرا بسم ربک الذی. ایک آخری بات کہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کی تیاری کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کتنے سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام تک فاصلہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی کہتا ہے 5000 سال، کوئی کہتا ہے 5500 سال. لیٹس ازیوم 5000 ایئرس. ٹھیک ہے، 5000 سال میں آپ دیکھ لو سائنس کہاں ہے. ابھی ویل انوینٹ نہیں ہوا، یا ہو گیا ہے، میں بھی ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، ہوائی جہاز انوینٹ نہیں ہوا ہے نا. ہمارے قریب کے زمانے میں آ جائے، ابھی انٹرنیٹ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اے آئی نہیں آیا ہے، کچھ نہیں آیا ہے. بہت ساری چیزیں. 5000 سال ایک بہت بڑا وقفہ ہے. اس میں سائنس کا گراف ایسے چل رہا ہے، سیدھا سیدھا، تھوڑا 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 تھوڑا. ٹھیک، تیر کمان آ گئے ہیں ہے نا ہتھیار کے طور پر. اور بھی سواری وہی ہے. ابھی بھی بیل گاڑی وغیرہ کا تذکرہ شاید پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، مجھے تو یاد ہے، لیکن نارمل سواری وہی، اونٹ کی سواری وہی، خچر کی سواری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور اقرا بسمی آتی ہے، یہ آیت آتی ہے. اس کے بعد آپ 1500 سال کا جو گراف دیکھیں تو وہ ایسے گراف جاتا ہے، سائنس کا گراف ایسے ایسے بالکل ایسے جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے آنے سے پہلے جتنی بھی چیزیں دنیا میں نظر آتی تھی جو سپر نیچرل محسوس ہوتی تھی، سپر نیچرل، بھائی سورج ہے بہت بڑا دکھ رہا ہے، چاند ہے بہت بڑا ہے، آسمان بہت بڑا ہے، درخت ہے یہ پھل دیتا ہے، تو ہر چیز کی انسان پوجا کرتا تھا. ہر چیز کو پوجتا تھا. یا ناگ دیوتا ہے، جھاڑ ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، بارش ہے، ہر چیز کی، آگ ہے. ہر وہ چیز جو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے. فائدہ پہنچانے والی چیز کی پوجا اس لیے کرنی ہے کیونکہ اس سے اور فائدہ ملے، اور نقصان کرنے والی چیز کی پوجا اس لیے کرنی ہے کہ اس سے نقصان نہ ہو ہمیں. لیکن جب قرآن کی آیت آتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب یہاں سے انسان نے اپنے پڑھنے کا صحیح سفر شروع کیا اور ہر چیز کو اس نے پڑھنا شروع کیا کہ بھائی اللہ تو ایک ہے، معبود تو ایک ہی ہے، اس کے علاوہ ساری مخلوقات ہے، لہٰذا سب کی اسٹڈی کی. پھر اس نے آسمانوں کو بھی پڑھا، سورج کو بھی پڑھا، چاند کو بھی پڑھا، زمین کو بھی پڑھا، آسمان کو بھی پڑھا، چرند پرند ستارے سب کچھ پڑھ ڈالا اس نے، اور سائنس کی اس طریقے سے ترقی کی. اس سے پہلے ترقی ایسے ہے اور یہ ایسے، اور اس ترقی میں بہت بڑا کردار ہے مسلمانوں کا، جس کی تاریخ ہمیں شاید معلوم نہ ہو. گولڈن ایج اگر ہم پڑھیں گے، وہ اسپین کا جو زمانہ ہے وہ بہت ہی زبردست زمانہ ہے. ایون انگریز بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو لیٹس ریپ اٹ اپ کہ ہم نے کیا کیا سنا آج. سب سے پہلے صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سوچ کو، اچھی سوچ کو عمل میں تبدیل کرنا ہے اور بری سوچ کو کل کرنا ہے نا. بیٹھ جائیے اور دماغ کو آپ ویژوالائز کیجئے کہ ہاں یہ ایک بری سوچ کونے میں ہے، ایک گولی وہاں مار دیجئے، وہ والی اسٹار وار والی گولی مار دیجئے، فوراً پہنچ جائے گی آپ کی. کچھ لوگ ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ. تو
سوچ کو عمل میں تبدیل کرنا ہے، اور یہ جو وقت ہمارا ہے، وقت ہے، جوانی ہے، مال ہے، فراغت ہے اور زندگی ہے، ان چیزوں کو غنیمت جاننا ہے، بیماری سے پہلے، فقر آنے سے پہلے، اور بڑھاپے سے پہلے، اور فراغت سے پہلے، مشغولی سے پہلے، اور موت سے پہلے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔